انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کون سا مذاق ان کے ساتھ کرنا چاہیے، کون سا مذاق نہیں کرنا چاہیے، تو یہ چیزیں بہت ضروری ہیں. پھر اسی طرح والدین کا اور بچوں کا جو آپس میں ریلیشن شپ ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. اس کو کبھی ہم کمپیٹیبلٹی کا نام دے دیتے ہیں، کبھی ہم اچھے ٹائمنگ کا نام دے دیتے ہیں، لیکن مین یہ ہوتا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کس طرح کیا جائے. صحیح، ہم انڈرسٹینڈنگ سے ہی کنٹینیو کریں گے. زنجان صاحب ایک کال شامل کرتے ہیں پروگرام میں. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام شاہین ہے. اوکے شاہین جی، بہت خوبصورت نام ہے آپ کا. آپ کس کے بارے میں جاننا چاہتی ہیں؟ میں اپنے بارے میں جاننا چاہ رہی ہوں. آپ کی ڈیٹ آف برتھ ہم جان سکتے ہیں؟ 28/155. 28/155. اس کے علاوہ آپ کی سٹی آف برتھ کیا ہے؟ میرے ٹائم ہے تقریباً 7 بجے صبح کو. صبح 7 بجے. ٹھیک ہے، سٹی آف برتھ بھی بتا دیجیے ہمیں پلیز. سرگودا، پاکستان. سرگودا، پاکستان. اور اس کے علاوہ آپ کا نام بھی جانیے، سب جانیے. کیا سوال ہے آپ کا شاہین جی؟ میرا یہ سوال ہے کہ ابھی میری جاب ایک ختم ہوئی ہے. مجھے اب بہت ہے کہ مجھے جلدی سے دوسری جاب مل جائے اور اچھی مل جائے. مجھے فکر تو کافی ہے. ٹھیک ہے، آپ کو اپنی جاب کے حوالے سے پوچھنا ہے. ٹھیک ہے جی، آپ فکر مت کیجیے. آپ کو زنجانی صاحب بتاتے ہیں کہ آپ کے اسٹار میں آپ کی جاب کے حوالے سے کیا ہے. جی زنجانی جی، السلام علیکم بہن، کیسی ہیں؟ وعلیکم السلام. اچھا، مجھے یہ بتائیں کتنے عرصے سے آپ یہ جاب کر رہی تھی اپنی؟ میں یہ جاب 4 سال سے کر رہی تھی. تو وہ بس یہ ہے کہ جو میرا بالکل ڈائریکٹلی ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے اس سے وہ تھوڑی انبن ہو گئی تھی، لیکن وہ پھر آپ کو پتا ہے نا کہ ہاتھ دو پیچھے پڑ جاتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے بہن. ایسا ہے کہ عالم الغیب تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. آپ کے سٹارز کے مطابق اگر میں دیکھوں تو بالکل بھی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ یوں سمجھیں کہ آپ کو جو بھی ابھی جاب ملے گی وہ اس سے بہت زیادہ بہتر ہوگی. اور جیسے ہر جاب میں کسی کو پروموشن ملتی ہے تو اب یوں سمجھ لیں کہ جو اب آپ کو جاب ملے گی وہ اس سے زیادہ اچھی اور بہتر ہوگی اور آپ اس کو زیادہ انجوائے کریں گے. اور بات دوسری یہ ہے کہ آپ کو جاب کب تک ملے گی، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سٹارز کے مطابق میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی جو جاب ہے ود ان منتھ جو ہے آپ کو ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے. یہ میں آپ کو منیمم ٹائم بتا رہا ہوں کہ 1 ماہ کے اندر آپ کو جاب انشاءاللہ اچھی مل جائے. آپ نے کہیں اپلائی وغیرہ کیا ہے جاب کے لیے؟ جی میں نے اپلائی تو کیا ہے 3-4 جگہ تو لیکن یہ ہے کہ میری سیکنڈ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ میں پوزیشن تھی میری. جی. تو اب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ بالکل معمولی جگہ پہ چلے جائیں تو ظاہر ہے امپلائر بھی پھر سوچتا ہی ہوگا جب وہ دیکھتا ہوگا فارم. تو میں تو یہی چاہتی ہوں نا کہ جلدی سے مجھے جاب مل جائے. بالکل انشاءاللہ مل جائیں گی. آپ ایک چھوٹا سا کام کریں کہ آپ ایمرلڈ جو ہے وہ آپ لے کے پہنیں. ایمرلڈ؟ جی ایمرلڈ آپ لے کے پہنیں. ایک تو جاب کے لیے آپ کے لیے بہتر ہے اور آپ کو سکسیس بھی دے گا. صرف اسی کام میں نہیں، اوور آل جو بھی آپ کے ڈیلی روٹین کے معاملات ہیں ہر چیز میں آپ کو بہت زیادہ سپورٹ کرے گا. اور بٹوین 1 نومبر اور 20 نومبر کے درمیان کا جو پیریڈ ہے اس کے اندر انشاءاللہ آپ کو جاب ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اچھا، تو ایمرلڈ کیا گولڈ یا سلور میں؟ یہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ اس کو سلور میں لے کے پہنیں. سلور میں لے کے پہنوں تو کوئی خاص فنگر یا کچھ اور؟ ایمرلڈ آپ نے جو اپنے لیفٹ ہینڈ کی سب سے جو چھوٹی فنگر ہے اس میں پہننا ہے. اچھا. اور وینسڈے والے دن آپ نے اس کو پہننا ہے. اور کوشش کریں کہ ایمرلڈ جو ہے وہ کم از کم 5 کیرٹ کا ہونا چاہیے. This is very difficult. 5 کیرٹ. جی اچھا ٹھیک ہے. اور دوسرا جی میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہمیشہ میں دوسروں کی اچھی سوچتی ہوں، مگر پتہ نہیں لوگوں کو میری بات جو ہے وہ صحیح نہیں لگتی یا وہ میری بات نہیں بنتی ہے. لوگ نہیں سنتے ہیں میرا. اچھا، میں آپ کو نا ایک چیز بتاؤں کہ آپ کے سٹارز میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو پہلے میں اوائڈ کر رہا تھا، بتانا نہیں چاہ رہا تھا، لیکن آپ نے کویشچن کر دیا تو میں بتا دیتا ہوں کہ آپ کو ایک تو نظر بہت جلدی لگ جاتی ہے. آپ کے کاموں میں دوسروں کی وجہ سے بلا وجہ رکاوٹیں آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے، جس کے لیے آپ جو ہے کالی چیزوں کا صدقات بھی اپنے دیا کریں. اور کوشش کیا کریں کہ اگر آپ کبھی کسی کو ہیلپ کر رہی ہیں، سپورٹ کر رہی ہیں، تو ان سے کبھی ایکسپیکٹ نہ کیا کریں کہ آپ کو کوئی فیور ملے گی، چاہے جو بھی ہے، چاہے جتنا بھی کلوز ہے. تو بس اپنا جو کانفیڈنس ہے ہمیشہ اس کو آپ بلڈ اپ رکھیں، اس کو بہتر رکھیں. انشاءاللہ جتنی زیادہ آپ کانفیڈنٹ رہیں گی اتنے زیادہ آپ کے کام ہوتے رہیں گے. ٹھیک ہے.
मैं एक और सवाल कर सकती हूँ आपसे? जी बिल्कुल कर सकती जी, हैं, जी। जल्दी से अच्छा। कीजिए। मेरे ये है कि मेरा बड़ा बेटा जो है वो कुछ ठीक नहीं रहता है। ठीक वो है। बहुत ज़हीन और अच्छा बच्चा है, हम्म, लेकिन पता नहीं क्यों उसकी तबीयत ऐसी खराब हुई है। उसको अच्छा। एक्चुअल मतलब ये है कि मेंटल प्रॉब्लम हुआ है। ओके, तो अच्छा। पता नहीं क्या ये तो सिर्फ जो है आपका एक मेडिकल प्रॉब्लम है, आप प्लीज अपने जीपी से कंसल्ट कीजिए। नहीं, वो आपके तो बेटे किया का है डेट ऑफ बर्थ सारा। हम जान सकते हैं? अपने बेटे का डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए अगर आपको उनके स्टार्स के बारे में पूछना है तो। 25/4/80 25/4/80। और उनका जो नाम है वो क्या है? एहराज। ओके, और इसके अलावा उनकी टाइम ऑफ बर्थ आपको मालूम है? इसकी टाइम ऑफ बर्थ है 11:30 लंदन। 11:30। ओके, और इसके अलावा मैं जानना चाहूँगी कि वो कहाँ पर पैदा हुए थे? कहाँ पर पैदा हुए थे आपके बेटे? जी लंदन। लंदन में। थैंक यू जी। जी ज़नजान साहब, उनके स्टार में क्या है, क्या बताएंगे आप उनको? जी बिल्कुल बहन, इसमें ऐसा है कि अभी एक तो वायरस ने जैसे कहा कि चूँकि मेडिकल प्रॉब्लम है, डॉक्टर से लाजमी राब्ते में रहिएगा। और दूसरा ये कि चूँकि आपके बेटे की एक तो पहले सांस स्थिति चल रही थी जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जहनी तौर पे अब यूँ समझ लें कि ये अनरेस्ट रहे हैं, माइंड इनका जो है वो डिस्टर्ब रहा है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स इनको आती रही हैं। तो ये इंशाल्लाह ताला अब ठीक होती हुई नज़र आ रही हैं। आप इनकी प्रॉपर रेमेडीज़ करें, चूँकि कुछ ऐसी रेमेडीज़ हैं कि आप इंशाल्लाह अगर नेक्स्ट टाइम डिटेल में अगर आप पूछें तो मैं आपको लाजमी इसके बारे में बताऊंगा। लेकिन इसके साथ साथ आप कोशिश करें कि सूरह फातिहा पानी पे पढ़ के दम करके आप बेटे को पिलाएं, तो इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा जल्दी जो है वो रिकवर करेंगे ये। इंशाल्लाह। ठीक है। ऑलराइट। ओके शान जी, चलो, बहुत ठीक शुक्रिया है। कॉल करने का। थैंक यू। खुदा हाफिज़। जी ज़नजानी साहब, हम जी। जो है ईगो को डिस्कस कर रहे थे और हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की। मुझे इस बारे में मज़ीद जो है ज़रूर बात करनी है। हम कल जो प्रोग्राम करेंगे उसमें हम मज़ीद ईगो के बारे में बात करेंगे और भी टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने का। बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त निकाल के हमारा प्रोग्राम देखते हैं और कॉल्स करते हैं। जो लोग कॉल करना चाहते थे, नंबर बिजी होने की वजह से आप लोग कॉल नहीं कर सके, तो आप कस्टमर सर्विस से रब्ता कर सकते हैं। और आज हमने यहाँ पर टॉपिक डिस्कस किया ईगो। तो ईगो जो है वो आपको अपने अंदर, जब तक आप अपनी मैं ख़त्म नहीं करेंगे तो मेरा ख्याल से आपको सक्सेसफुल होना जो है वो मुश्किल होता है। और इसी के साथ अपनी होस्ट आयरिस को और ज़नजानी साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।